أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بیان چل رہا ہے ان عورتوں کا کہ جن سے نکاح کرنا شرعاً حرام ہے. ایسی عورتیں کہ جن سے نکاح کرنا شرعاً حرام ہے. ایک قسم تو ہے محرمات نسبیہ کہ جن سے نسبی خونی رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہے. ان کو بیان فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. حرام نے تمہارے لیے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں. یہ سب وہ خواتین ہیں، وہ عورتیں ہیں کہ جن کے حرمت نسب کی وجہ سے ان کو محرمات نسبیہ کہا جاتا ہے اور ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. کسی صورت میں نکاح جائز اور حلال نہیں ہو سکتا. دوسری قسم قرآن نے بیان کی ہے محرمات رضاعیہ کی. وہ عورتیں کہ جن سے نکاح حرام ہے رضاعت یعنی دودھ کے رشتے کی وجہ سے. کسی عورت کا بچے نے دودھ پی لیا ماں کے علاوہ، کسی اور عورت کا دودھ پی لیا تو رضاعی ماں بن گئی، وہ رضاعی ماں بن گئی. پھر اس کی اولاد سے اس بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس عورت کا شوہر جس کا بچے نے دودھ پیا ہے وہ اس کا رضاعی دودھ کا باپ بن گیا. اس عورت کے دیور جیٹھ وہ اس بچے کے تایا اور چچا بن گئے دودھ کے. تو یہ محرمات رضاعیہ. اور ایک تیسری قسم ہے محرمات سحریہ، سواد سے اور چھوٹی ہاں سے محرمات بالمساہرت بھی ان کو کہتے ہیں. دامادی رشتے کی وجہ سے بھی کچھ عورتیں نکاح میں حرام ہو جاتی ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے. مثلا ساس ہے تو ساس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام. کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اس عورت کی ماں یہ اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو اس کو کہتے ہیں محرمات بالمساہرت. دامادی رشتے کی وجہ سے بھی کچھ عورتیں حرام ہوتی ہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمحصنات من النساء، اور پھر آگے بیان فرمایا کہ کچھ عورتیں تو ایسی ہیں کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں، بعض صورتوں میں نکاح حرام ہے. جیسے دو بہنیں، بیوی کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے لیکن کب تک کہ جب تک کہ یہ عورت آدمی کے نکاح میں موجود ہے. اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کی بہن سے نکاح کرنا جائز، یا اس عورت کو طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوگا. تو دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. آج کل جہالت کا یہ عالم ہے. علم تو بہت پایا جا رہا ہے لیکن عمل نہیں. اور علم بس صرف زبانوں تک ہے، کانوں تک ہے لیکن دل تک نہیں پہنچ رہا ہے. اصل علم وہی ہے جو دل پر پہنچے. ینزل علی قلبک، جو تیرے دل پر اترے، دل میں جو لگے، وہ علم ہے. ایسے
ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، سننے میں آ رہے ہیں، اور مسائل پیش آتے ہیں کہ ایک خاتون آدمی کے نکاح میں ہے، اس سے چند بچے ہیں، 5-7 سال 10 سال نکاح کو ہو گئے، اس کے بعد اس کی کنواری بہن سے نکاح کر لیا، اور وہ بھی نکاح میں رہ رہی ہے، اس سے بھی بچے ہو رہے ہیں، اولاد ہو رہے ہیں۔ یہ کھلی حرام کاری، زنا کاری ہے۔ جب تک ایک بہن نکاح میں ہے تو اس کی بہن سے چاہے 1000 مرتبہ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے نکاح پڑھا لو، قاضی سے پڑھوا لو، وہ حلال نہیں ہوگی کسی سے، جب تک ایک بہن موجود ہے۔ تو ایسے واقعات ہیں، مسائل آتے ہیں کہ اپنی سالی سے نکاح کر لیا، زنا کے تو عام ہی ہو گئے، اللہ رحم فرمائے، زنا سالی سے ایک عام چیز بن چکا ہے اس معاشرے میں ہمارے، تو پھر مسائل، پریشانیاں، حالات امت پر کیوں نہیں آئیں گے؟ اور یہ سب بے پردگی کی وجہ سے۔ تو والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو ایک قسم شوہر والی عورتیں، اللہ فرماتے ہیں عورتوں میں سے شوہر والی عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، یعنی جو عورت کسی کے نکاح میں موجود ہے تو اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایک عورت دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آج کل یہ الحاد کا دور ہے، دہریت کا دور ہے، تو جس طریقے سے اسلام پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور طرح طرح کے بے جا، بے ڈھنگے اور بے بنیاد اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے، اور اسے بھی لوگ موضوع بناتے ہیں، کہ جس طریقے سے مرد کے لیے چند بیویوں سے نکاح کرنا جائز ہے، تو عورت کے لیے چند مردوں سے نکاح کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کو بہکایا جاتا ہے، اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں ملحد لوگ۔ تو ہمارے لیے تو آسان سا جواب یہ ہے، موٹا سا جواب، ہمارے اللہ نے حرام کیا ہے، بس ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے اللہ نے حرام کیا ہے، اور کیوں حرام کیا، کیا کیا، ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسی آیت شریفہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، ان اللہ کان علیما حکیما، کہ یہ تمام احکام تمہارے سامنے پیش کر دیے گئے، اللہ جاننے والے ہیں کون ان احکام پر کتنا عمل کرے گا۔ قاضی عالم جانتا ہو نہ جانتا ہو، قاضی سے نکاح پڑھوا رہے ہیں، عالم سے نکاح پڑھوا رہے ہیں، اس کو تو آپ کچھ بھی بتا دیں، لیکن اللہ تو جانتے ہیں کہ تم کس سے نکاح کر رہے ہو، حلال عورت سے نکاح کر رہے ہو، حرام عورت سے نکاح کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے نکاح کرنا اس عورت سے حلال ہے یا حرام ہے۔ اور آگے اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی، حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں، کہ اللہ رب العزت کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے، خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بہت سے لوگ ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے احکام کی حکمتیں تلاش کرتے ہیں، جس حکموں کی حکمت معلوم نہیں ہوتی تو اس پر اعتراضات کرنے لگتے ہیں، اور نعوذ باللہ کفریہ جملے کہ یہ حکم دور حاضر کے خلاف ہے، یہ سب سراسر کفریہ باتیں ہیں۔ تو اللہ کا ہر حکم تو حکمت والا ہے، اللہ کا ہر حکم حکمت والا ہے، اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہر بھلائی کا، اللہ کی ہر حکمت کا ہماری سمجھ میں آنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی آپ عقلی اعتبار سے، تجربات اور مشاہدہ کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ مرد کے لیے تعدد ازواج، متعدد بیویوں کا ہونا، بشرطے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی پر قادر ہو، ہر اعتبار سے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تو اس کے لیے تو ایک نعمت ہے۔ لیکن اگر عورت کو متعدد شوہر رکھنے کی اجازت دی جائے گی تو اس سے کس قدر فتنے رونما ہوں گے، یہ عورت پر ایک طرح سے ظلم ہوگا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نازک بنایا ہے، کمزور بنایا ہے، وہ ایک شوہر کا حق ہی ادا نہیں کر پاتی بیچاری، اس کے حالات ایسے پیش آتے ہیں ہر مہینے کچھ، تو متعدد شوہر ہوں گے تو کیسے؟ اور ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر ایک عورت کو متعدد شوہروں سے اجازت دی جائے گی نکاح کرنے کی اور متعدد شوہر رکھنے کی،
تو کوئی انسان پھر ثابت النسبی نہیں ہوگا، کسی سے نسبی ثابت نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو اولاد ہو رہی ہے کس مرد کی ہے۔ تو بے شمار حکمتیں اس ممانعت کی علماء نے لکھی ہے۔ اللہ کا ہر حکم حکمت والا ہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں کہنا، ہمیں تو کوئی ہمارے سامنے اس طرح کی بات لائے۔ آج کل باطل فرقے بہت رونما ہو رہے ہیں، ہر دن ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے، طرح طرح کی جماعتیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں تو جو بھی قرآن حدیث کا ہمیں حکم معلوم ہے تو ہم اس کے جواب میں بس صرف اتنا کہہ دیں ہمارے اللہ نے فرمایا، حدیث سے وہ حکم معلوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ ہمیں تو اللہ نے جو کچھ کہہ دیا اور رسول اللہ نے جو فرما دیا ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں کچھ دیکھنا ہی نہیں، ہمیں تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا، ہمیں تو اللہ اور رسول کے حکم کو ماننا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے حکم دیا کہ شوہر والے عورت سے بھی نکاح حرام ہے، ایسے بھی بہت واقعات پیش آ رہے ہیں کہ ایک عورت دوسرے کے نکاح میں ہے، ایک مرد کے نکاح میں دوسرے سے نکاح کر لیا۔ مراد آباد میں ابھی ایک واقعہ پیش آیا ہے، ایک عورت 5 بچے اور مرد کا دوست تھا کوئی، اس کے 7 بچے، لیکن گھر میں آنا جانا تھا، خوب آنا جانا۔ اب جب تعلق مرد دوست ہے شوہر کا تو بیوی سامنے چائے لے کر آتی، ناشتہ لے کر آتی، تو اسی طرح آہستہ آہستہ بات بڑھتی گئی، تعلقات بڑھ گئے۔ پھر یہ موبائل کا دور ہے، فون پر بات ہونے لگی۔ پھر کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ شوہر کی عدم موجودگی میں بھی وہ مرد آنے لگا۔ پھر کچھ دن کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ عورت اس مرد کے ساتھ سفر میں جانے لگی۔ پھر کچھ دن کے بعد یہ نوبت آئی کہ کئی دن تک غائب۔ اب شوہر نے جب تنبیہ کرنا چاہی، جب تنبیہ کا موقع تھا وہ تو اس وقت تو تنبیہ نہیں کی، اس وقت تو غفلت برتی اور شریعت کے احکام کو توڑا۔ اگر شریعت کے حکم کو، اللہ اور رسول کے حکم کو اسی وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا تو پھر یہ نوبت نہ آتی۔ تو جب شوہر نے کچھ دھمکی، مارنا پیٹنا شروع کیا تو اس نے اٹھا کر کورٹ میرج کی رسید دکھا دی کہ میرا تو نکاح ہوا۔ ایک مرد کے نکاح میں اس سے 5 بچے اور دوسرے 7 بچے والے مردوں سے نکاح کر لیا۔ وجہ کیا بنی؟ بے پردے کی، دیوس بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس پر بڑی لعنت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کون؟ فرمایا مدمن الخمر، شراب کا عادی، دوسرے الرجلۃ من النساء، وہ عورتیں جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں، وہ عورتیں جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، مردوں جیسی چپلیں پہنتی ہے، مردوں جیسی رفتار گفتار اختیار کرتی ہے، چال چلن۔ دیکھ لیجیے آپ، پینٹ برسر مردوں کا لباس عورتیں پہن رہی ہیں تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میری بچی جنس کی پینٹ پہن لیتی ہے لیکن نمازی بہت ہے، تہجد گزار ہے، کچھ بھی کرتی رہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جو مردوں جیسا لباس پہنے، مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی جو عورت۔ اور تیسرے فرمایا دیوس بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدمن الخمر کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، عربی جانتے تھے، اور الرجلۃ من النساء بھی سمجھ میں آ گیا، عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والا، لیکن یہ دیوس سمجھ میں نہیں آیا، دیوس کون ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، حضرات صحابہ کی ایک سنت ہے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ادب کے انداز سے معلوم کریں۔ امام صاحب کتاب پڑھتے ہیں، کتاب میں بھی کچھ بات ایسی آ جاتی ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو امام صاحب کا قصور نہ سمجھے، اپنا قصور سمجھے کہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی، اور پھر ادب سے معلوم کر لے۔ جو بات ادھوری سمجھ میں آئی اس کو بھی مکمل کر لے۔ بہت سی باتیں ایسی پھیل جاتی ہے کہ بیان میں کوئی بات سنی، صحیح سمجھی نہیں، آگے پھیلانے شروع کر دی، اور بیان نام لے دیا فلاں مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، فلاں مفتی صاحب، حالانکہ ایسا بالکل نہیں بیان کر سکتے ہو، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔
وہ ہمارے سمجھنے کو پہلے اچھی طرح سمجھیں، جو بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، جس چیز کا مطلب صحیح سمجھ میں آ گیا وہی آگے بیان کریں، جو ادھوری بات سمجھ میں آئی اس کو بالکل بیان نہ کریں۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ دیوس کیا ہے؟ دیوس کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل لا یبالی من یدخل علی اہلہ، دیوس وہ شخص ہے کہ جسے کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی گھر کی عورتوں کے پاس کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، گھر کی عورتیں کس سے پردہ کر رہی ہے کس سے پردہ نہیں کر رہی، کوئی پرواہ نہیں، اسے دیوس کہتے ہیں۔ بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کہ میری بیٹی فون پر کس سے بات کر رہی ہے، میری بیٹی کے پاس کون آیا گے کون اس کا فرینڈ مل کے گیا گے، کوئی پرواہ نہیں، بہن کے پاس کون آیا گے کوئی پرواہ نہیں، بیوی کس سے بات کر رہی ہے کس سے پردہ کر رہی ہے کس سے نہیں پردہ کر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص دیوس ہے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔